بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو میرے چینل زوہا سینٹر وائس کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ کبھی کبھی انسان کے ساتھ کچھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں جنہیں فراموش کر پانا ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے، جو حقیقت ہونے کے باوجود حقیقت سے دور معلوم ہوتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ ان واقعات پر یقین کر لیں اور دماغ کہتا ہے نہیں، ایسا ناممکن ہے۔ دل اور دماغ کی جنگ میں کبھی جیت دل کی ہوتی ہے تو کبھی دماغ کی۔ یہ جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا دماغ اسے قبول نہ بھی کرے، پر مجھے یقین ہے کہ دل گواہی ضرور دے گا کہ یہ حقیقت ہے۔ اور دل ایسا کیوں کرے؟ یہ واقعہ ایک انتہائی سچا واقعہ ہے اور ہمارے دور پرے کے رشتہ دار ہی ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ہم نانی کے گھر جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر ان سے انڈیا کے قصے سنتے ہیں۔ نانی کی پیدائش انڈیا میں ہوئی، پھر پاکستان ہجرت کر کے پوری فیملی کے ساتھ بچپن میں ہی آ گئی تھیں۔ یہیں شادی ہوئی، بچے ہوئے۔ اب وہ نانی دادی کے ساتھ ساتھ پر نانی بھی بن گئی ہیں۔ اب پر دادی بننا باقی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے وہ پردادی بھی بن جائیں گی۔ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ میری نانی کے سسرالی رشتہ دار یعنی نانا کی تایا کی جب شادی ہوئی تو پورا گھرانہ بہت خوش تھا۔ نانا جان کی تائی امی امید سے تھیں، گھر بھر کی پہلی خوشی تھی، سب بہت خوش تھے۔ تقریباً روز ہی کوئی نہ کوئی مبارکباد دینے چلا آتا اور گود بھرائی کی رسم بھی کافی اچھی طرح سے کی گئی۔ اس دور کی مناسبت سے خوب اہتمام کیا گیا۔ گھر میں کافی رونق تھی، تمام رشتہ دار جمع تھے، گانے باجے خوب بجائے گئے۔ اسی طرح خوشیاں مناتے دن گزر رہے تھے کہ آخرکار وہ وقت آ گیا جب تائی امی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ پر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ بچہ انسان کا نہیں، ایک سانپ کا تھا، ایک کالا ناگ۔ سب کافی ڈر گئے تھے کہ یہ سب کیسے ہو گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ایک ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے نا۔ 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھ کر ایک بچے کو پل پل بڑھتے محسوس کرنا، اس کی ہر حرکت اور دھڑکنوں کو محسوس کرنا۔ سب گھر والوں اور رشتہ داروں نے اس بچے یعنی سانپ کو جان سے مار دینے کا کہا، مگر اس بچے کی ماں نے منع کر دیا اور سب سے چھپ کر اس کو پالنے کا انتظام بھی کر لیا۔ وہ اسے سب سے چھپا کر رکھتی تھی اور پیار کرتی، ایک پیالے میں اسے دودھ پلاتی۔ اس کے بعد ان کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ بیٹی گھر بھر کی لاڈلی تھی، جبکہ اس کالے سانپ سے سب بہت ڈرتے اور گھبراتے تھے۔ وہ اپنی ماں سے ہی قریب رہتا۔ ماں اسے پیار سے کالو کہہ کر پکارتی تھی۔ وہ کالو بات تو نہیں کرتا تھا، مگر ہاں اپنی ماں کی ہر بات کو سمجھتا ضرور تھا اور ہر بات بہت فرما برداری سے مانتا بھی تھا۔ پہلے زمانے میں دیوار کے اندر ایک ایسی جگہ تاک بنائی جاتی تھی کہ اس میں چراغ رکھ کر جلایا جا سکے۔ ہو سکتا ہے آج بھی کچھ لوگوں کے گھر اس طرح دیوار میں فریم ٹائپ جگہ خالی رکھی جاتی ہو۔ تائی امی کالو کو اس دیوار میں رکھ کر تصویر کے پیچھے چھپا دیتی تھیں تاکہ گھر آنے والے مہمان کالو کو دیکھ کر ڈر نہ جائیں۔ خاندان بھر کی مخالفت سہنے کے باوجود ایک ماں نے اپنے بیٹے کو بے آسرا نہیں چھوڑا۔ کالو سے سب ڈرتے تھے کیونکہ وہ ایک سانپ تھا، پر اس نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ وہ تو بس اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا، جب کوئی گھر آتا تو اپنی مخصوص جگہ جا کر چھپ جاتا تھا۔ یہ سلسلہ بس یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ تائی امی کی بیٹی جوان ہو گئی۔ اس کی شادی کے لیے گھر میں رشتے آنے لگے۔ آخرکار ایک رشتہ سمجھ آ گیا اور شادی پکی ہو گئی۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، گھر میں مہمانوں کی آمد میں اضافہ ہو گیا۔ کالو اپنی مخصوص جگہ پر لوگوں کو آتا دیکھ کر چھپ جاتا تھا، کیونکہ کالو کی ماں اسے کہتی تھی، کالو بیٹا، لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں، تو لوگوں کے سامنے کبھی مت آنا ورنہ لوگ تجھے مار ڈالیں گے اور تو بنا انہیں نقصان پہنچائے ان کے ہاتھوں مر جائے گا۔ تو چھپ جایا کر لوگوں کو آتا دیکھ کر۔ بیٹا تیری بہن کی شادی ہو رہی ہے نا، لوگ تو گھر آئیں گے، میں تجھے پیالے میں دودھ دے جایا کروں گی، دیوار کے پیچھے تو وہیں رہنا۔ ماں کی بات سن کر اور سمجھ کر کالو دیوار کے اندر اپنی مخصوص جگہ پر تصویر کے پیچھے چھپ جاتا تھا۔ جب شادی کی تقریبات کا آغاز ہوا تو کالو سب سے چھپا ہوا تھا کہ ایک بچے نے اسے دیکھ لیا اور شور مچا دیا۔ سب لوگ سانپ کو مارنے کے لیے دوڑے تو بڑی مشکل سے تائی نے معاملے کو سنبھالتے ہوئے کالو کو وہاں سے بھگا دیا۔
یہ اس زمانے کی بات ہے جب شادی میں باراتیوں کا استقبال کرنے کے لیے چاولوں کا شکرانہ بنتا تھا اور باراتیوں کو وہ کھلایا جاتا تھا۔ یہ شکرانہ دراصل چاولوں کو ابال کر اس میں گھی اور شکر ڈال کر کچھ اس طرح سے بنایا جاتا تھا، اسے شکرانے کا نام دیا جاتا تھا۔ بارات آنے والی تھی، شکرانہ بنانا تھا۔ تائی امی کو اپنے بیٹے کالو کی بھی فکر تھی، تو انہوں نے کالو سے کہا، کالو آج تیری بہن کی شادی ہے، گھر میں بارات آئے گی، کافی لوگ گھر میں جمع ہوں گے، اگر کسی نے تجھے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ تو ایسا کر، جا کر نالی میں چھپ جا، اور جب تک سب مہمان نہ چلے جائیں تو باہر مت آنا۔ امی کی بات سنتے ہی کالو نالی میں جا کر چھپ گیا۔ مہمانوں کی آمد ہوئی، کاموں میں پھنس کر تائی امی کو کالو کا دھیان نہیں رہا۔ شکرانے کے لیے جیسے ہی انہوں نے چاول ابالے تو بے دہانی میں ابلا ہوا گرم پانی نالی میں ڈال دیا۔ گرم پانی کی گرماہٹ سے کالو جل گیا اور وہیں مر گیا۔ جب تمام مہمان چلے گئے، بیٹی کی رخصتی ہو گئی، تو تائی امی نے کالو کو آوازیں دیں، کالو کالو باہر آجا بیٹا، سب مہمان جا چکے ہیں، تیری بہن کی رخصتی ہو گئی ہے اور وہ اللہ کے کرم سے آج اپنے گھر کی ہو گئی ہے، بیٹا باہر آجا، میں کب سے پکار رہی ہوں تجھے، کالو زندہ ہوتا تو باہر آتا نا۔ تائی امی نے تایا ابا کو بلایا اور ان سے کہا، کالو کے ابا دیکھو، اس نالی میں نے کالو کو چھپنے کو کہا تھا، وہ اب تک باہر نہیں آ رہا، تم دیکھو اسے ذرا، دیوار میں دیکھو، تصویر کے پیچھے تو نہیں چلا گیا؟ تایا ابا نے کہا تو تائی نے جھٹ سے کہا، میں تو اسے وہاں پہلے ہی دیکھ چکی ہوں، کالو کے ابا مجھے بہت فکر ہو رہی ہے کالو کی، تم اس نالی میں دیکھو۔ اچھا تم فکر نہ کرو، میں دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر تایا ابا نے نالی میں دیکھا اور لکڑی سے اسے اپنی طرف کھینچنے لگیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ کالو جو کہ ایک کالا ناگ تھا، وہ سونے کا بن چکا ہے اور اس سونے کے سانپ پر کچھ الفاظ لکھے ہیں، ابا اماں جیتے جی تو کبھی تمہارے کسی کام نہ آیا، ایک بیٹا ہونے کا فرض نہیں نبھا پایا، آج مرنے کے بعد سونے کا بن کر جا رہا ہوں تاکہ تم سونا بیچ کر اپنے کام میں لا سکو، مجھے بھی بھولنا مت، میں تم دونوں کا بیٹا ہوں۔ تایا اور تائی اب تو بہت پھوٹ پھوٹ کر روئے، تائی اماں تو بہت ہی روئیں کہ ان کی ایک بے دہانی کی وجہ سے کالو ان سے بچھڑ گیا، کالو کالو کر کے روتی رہتی تھیں اور اس سانپ کو جو کہ سونے کا بنا ہوا تھا اسے اپنے سینے سے لگائے رکھتی تھیں کہ یہ میرا کالو ہے، اسے میں خود سے کبھی الگ نہیں کروں گی۔ اس سونے کے سانپ کو مرتے دم تک تائی امی نے خود سے الگ نہیں کیا، بہت سنبھال کر سینے سے لگائے رکھا۔ کالو تو نہیں رہا مگر مرنے کے بعد ایک بیٹا ہونے کا فرض نبھا گیا۔ یہ ایک ایسا سچا واقعہ ہے جسے میں اپنی نانی اور اپنی امی کی زبانی سنتی چلی آ رہی ہوں۔